کیا محمد علی جناح نے اس وقت جو مقدمات لڑے تھے وہ اس لیے لیے تھے کہ ہم وطن عزیز کو اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ الگ ریاست بنانے دو پھر اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ محمد علی جناح 1942 کے اندر اپنی تقریر کر رہے تھے تو کسی نے سوال کیا کہ آپ جس وقت اگر اس الگ ریاست کو بنانے میں کامیاب ہوگے تو آپ کا طرز حکومت کیا ہوگا؟ تو کہا بھئی مجھ سے کیا پوچھتے ہو طرز حکومت؟ ہماری طرز حکومت تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذریعہ قرآن کے بتا دیا ہے کہ ہم وطن کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کے لیے نہیں لے رہے، ہم تو قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق چلانے کے لیے اس وطن کو حاصل کر رہے ہیں۔ یہی ہماری تحریک کا لب لباب ہے، یہی ہماری تحریک کا مقصد ہے۔ تو عجب بات ہے کہ جس مقصد کے لیے لیا جائے اور آج ہم بحثیت قوم سمجھتے ہیں کہ کلچر بھی ان کا، رسم و رواج بھی ان کے، اور ہم کہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ نہیں بھائی، آزادی اس وقت ہوگی جب روئے اس زمین کے اوپر، جب پاکستان کے خطے کے اوپر حاکم سے لے کے عام آدمی تک کی زندگی کے اندر لا الہ الا اللہ کی جھلک نظر آئے۔ آج ہر آنے والا حکمران، یہ کوئی سیاسی بات کو چھیڑنے کے لیے نہیں، ہر آنے والا حکمران کیوں غیروں کے آگے جھکا ہوا ہے؟ ہم کسی کے ماتحت نہیں، سب سے بڑی سپر پاور طاقت اللہ کی ذات کی ہے، ہم اس کے حکم کے پابند ہیں۔ تو بھائی کیا ہم نے اس کرونا کی وبا کے اندر بھی اللہ کی طاقت کو نہیں سمجھ پائے؟ کہاں گئی وہ ایٹمی طاقتیں جو بے بس ہو گئی تھیں؟ کہاں گئی وہ معاشی طاقتیں جو زیرو ہو گئی تھیں؟ کہاں گئی جو کہتے تھے ہم نے بلاسٹک میزائل بنا لیے، ہم نے بڑی ٹیکنالوجی حاصل کر لی؟ ساری کی ساری طاقتیں بے بس ہو کے ہر طرف ایک ہی طاقت نظر آ رہی تھی، وہ کون سی تھی؟ لا الہ الا اللہ کی طاقت، کہ اللہ تیری طاقت کے سامنے ساری کی ساری چیزیں بے بس ہیں، تیرے حکم کے سامنے ہر چیز بے بس ہے۔ تو بھئی اس چیز کو سمجھنا کہ ہم اس دن کو جو منا رہے ہیں ہمارا مقصد لا الہ الا اللہ ہو، ہم غیروں کی غلامی کے لیے نہیں ہیں، ہمارے اوپر حکم اللہ کی ذات کا، ہاں جی، اور ہم غلامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی کو گزاریں گے، بس یہی نظریہ پاکستان تھا۔ اقبال کے اشعار میں یہی فکر نظر آ رہی تھی، وہ تو کہہ رہے تھے کہ ان چیزوں سے نکلو، غیروں کی غلامی سے نکلو، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدیں، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، کہ غیر کا سایہ نہ ہو، مسلمان کے اوپر حاکمیت اللہ کی ذات کی ہو، بس وہ اس کے علاوہ کسی اور طاقت سے نہ ڈرے۔ ہمارے سامنے وہ صحابہ کرام کی زندگی کیا مشعل راہ نہیں ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں، ان کی خلافت اور ان کی حکمرانی سے متاثر آج کا کافر بھی ہے، انگریز بھی ہے، جو وہ کہنے کے اوپر مجبور ہوا کہ اگر ایک اور عمر ہوتا تو پوری روئے زمین کے اوپر اسلام کا نفاذ ہوتا۔ کون سی طاقت تھی ان کے پاس؟ کون سے میزائل تھے ان کے پاس؟ آج کیوں دشمن ہمیں ڈرا رہا ہے؟ آج کیوں دشمن ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے؟ کیوں ہم لا الہ الا اللہ کے مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں؟ وگرنہ اس کو بھی علم ہے کہ یہ قوم عاشقانہ قوم ہے، جب یہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آئے پھر یہ حالات کو نہیں دیکھتے، چاہے وہ 65 کی جنگ ہو یا چاہے کوئی اور محاذ ہو۔ اس وطن عزیز کا ہر آدمی، اس وطن عزیز کے اندر رہنے والا، ہر زندگی گزارنے والا ہر ایک شخص یقیناً اپنے وطن کا تحفظ اور دفاع کرنا جانتا ہے، کیوں؟ اس کے پاس لا الہ الا اللہ والی قوت ہے، طاقت ہے، جس کے سامنے ساری طاقتیں بے بس ہیں۔ تو آج ہمیں ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف غور و فکر کریں کہ ہماری پہچان ہمارے پاکستان کو مقصد حاصل کرنے کا یہی تھا کہ ہماری زندگی کے اندر لا الہ الا اللہ ہو۔ وہ چاہے تاجر ہے اس کی زندگی کے اندر وہ چیز نظر آئے، وہ حاکم ہے اس کی حاکمیت کے اندر یہ چیز نظر آئے، وہ عالم ہے تو اس کے بیان کے اندر یہ چیز نظر آئے، وہ زندگی کے کسی شعبے سے بھی تعلق رکھنے والا ہے۔ بحیثیت قوم ہمیں یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ ہمارے بڑوں نے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے یہ الگ ریاست حاصل کی تھی تاکہ ہم آزادانہ طور کے اوپر اسلام کے اوپر اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ تو بہرحال وہی بات کہ صحابہ کرام کے پاس کون سی طاقت تھی؟ لا الہ الا اللہ، اور ان کے دلوں کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ پھر انہوں نے نہیں دیکھا کہ طاقت کون سی سپر پاور ہے،
روم والے، فارس والے، جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم بڑی طاقتیں ہیں، ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے، لیکن قربان جائیں یہی خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نام آتا تھا نا، تو ایران کا بادشاہ اس کے یہ کندھوں کا گوشت حرکت کرنا شروع کر دیتا تھا، کہتا تھا میرے سامنے عمر کا نام نہ لیا کرو۔ تو بھائی اگر ہم اسی سارے کے سارے نظام کو اپنے وطن کے اندر لے آئیں گے تو کیا ہم باعزت طور کے اوپر زندگی نہیں گزار سکتے؟ کیا ہمارے تعلقات دوسروں سے کٹ جائیں گے؟ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں تعلقات۔ مسلمان کا تعلق صرف ایک اپنے اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے۔ مسلمان مادی اسباب اختیار کرتا ہے لیکن وہ بھروسہ اپنے اللہ کی ذات کے اوپر رکھتا ہے۔ نہیں ملتے ہمیں دوسرے ممالوں کی ہمدردی تو نہ ملے، ہمارا اللہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہماری زندگی کے اندر ہوں، یہ سوچ تو ہو۔ آج ہمیں ڈر ہے ہر طرف سے، کوئی ہمیں ڈرا رہا ہے کہ ہم رافیل طیارے لے آئیں۔ لے آؤ، کتنے طیارے لے آؤ گے؟ ہم تمہارے سامنے ان رافیل طیاروں کے لیے میں ایک ہی صورت کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ اگر تمہارے پاس رافیل ہیں تو ہمارا جس رب کے ساتھ تعلق ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اس کے پاس ہے، جو تمہارے طاقت کے نشے کو، جو تمہارے خون خار منہ سے، جو تمہاری غلط قسم کے نظریات اور سوچ سے تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ تو مسلمانوں کو ان چیزوں سے نہیں ڈرایا جا سکتا۔ مسلمان ہمیشہ اپنے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ آج ہم نے آزادی پاکستان کے دن کے منانے کو ایک مذاق سمجھ لیا، جشن سمجھ لیا، بس بیٹھ کے گھروں کے اندر۔ اور بھائی لوگوں کو بتاؤ تو صحیح، وطن عزیز کس طریقے سے حاصل ہوا؟ کیا علماء نے قربانیاں نہیں دیں؟ کیا عوام کی قربانیاں ان کے اندر شامل نہیں تھیں؟ کیوں محمد علی جناح نے سب سے پہلے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں پرچم تھمایا تھا کہ سب سے پہلے آپ اس پرچم کو بلند کریں گے؟ کیوں اس وقت عوام، علماء، حاکمیت سارے کے سارے ایک ہی مقصد کے لیے زندگی گزارے تھے، اور وہ تھا لا الہ الا اللہ۔ تو آج ہمارے لیے آئیڈیل شخصیت باقی ممالک نہیں ہونے چاہیے، ہمارے سامنے وہ آئیڈیل شخصیات ہونی چاہیے جنہوں نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری اور اسلام کا نفاذ بھی کیا۔ اب وہی بات بار بار واقعات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت بیت المقدس، مقدس بھی کہتے ہیں مقدس، دونوں طریقوں سے یہ پڑھا جا سکتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جس وقت انہیں عیسائی لوگوں نے بلایا کہ ہم دیکھو تو صحیح کہ وقت کا خلیفہ کیسا ہے، 700 میل کا فاصلہ ہے، 700 میل کا فاصلہ، 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کو لے کے اونٹنی کے اوپر سوار ہوئے، اور کچھ رستے کے لیے سامان رکھا اونٹنی کے اوپر، ہاں جی، اور باری باری سفر کر رہے ہیں۔ کبھی غلام اونٹنی کے اوپر سوار ہوتا ہے تو وقت کا خلیفہ اونٹنی کی مہار پکڑ کے چل رہا ہے، ہاں جی، اور کبھی وقت کا جو خلیفہ ہے وہ اونٹنی کے اوپر سوار ہے تو غلام وہ نکیل پکڑ کے جا رہا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جس وقت بیت المقدس کے قریب پہنچے، عمر فاروق کی باری آ گئی کس چیز کی؟ اونٹنی کی مہار پکڑنے کی۔ یہ ہے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والے حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جس وقت وہاں کے اوپر پہنچے کوئی الگ پروٹوکول نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کیوں؟ لا الہ الا اللہ کی قوت ان کے پاس تھی، دشمن مرعوب تھا۔ آج ہم صلح کی پیشکش لے کے کشکول لے کے چل رہے ہیں، قرآن کہتا ہے نہیں تم کیوں کسی کے سامنے پیش کرو صلح کی، دشمن تمہارے سامنے کہے کہ ہمارے ساتھ پیشکش صلح کی کرے تو پھر تم اس کی بات کو مانو، توکل اللہ کی ذات کے اوپر رکھو، تم کیوں جھکتے ہو؟ کیا تمہیں لا الہ الا اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے؟ کیا تمہیں اپنے اللہ کی طاقت کے اوپر یقین نہیں ہے؟ کیا تمہیں اسلام کے نفاذ کے اندر کامیابی کے اوپر یقین نہیں ہے؟ تو جس وقت 700 میل کا فاصلہ کر کے عمر فاروق وہاں پہ پہنچتے ہیں، ان کے بدن کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، ان کے لباس کو دیکھتے ہیں، ان لوگوں نے کہا قسم بخدا اس سے مقابلہ نہ کرنا، بیت المقدس کی چابیاں ویسے اس کے حوالے کر دو۔ تو یہ تھی لا الہ الا اللہ کی طاقت، کہ جس کو آج ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے وطن کو بڑا آزادانہ طور کے اوپر حاصل کر لیا ہے، الگ ریاست بن گئی، اب ہم کامیاب ہو گئے، اپنی زندگی ایسے گزاریں گے۔ قسم بخدا مسلمان کی کامیابی اسی کے اندر ہے کہ اس کی زندگی کے اندر لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہونا چاہیے، اس کے ہر معاملے کے اندر لا الہ الا اللہ کا نکھار ہونا چاہیے۔ وہ تاجر ہے تب بھی، حاکم ہے تب بھی، عام آدمی ہے تب بھی، جس پیشے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے تب بھی، اس کی کامیابی لا الہ الا اللہ کے اندر ہے۔ اور جب حاکم سے لے کے عام عوام تک اللہ کے احکامات کے پابند ہو جاتے ہیں نا،
تو یاد رکھیے پھر وہاں کے رہنے والے پرندے بھی اللہ کی نافرمانی کو برداشت نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جس وقت اسلام کا نفاذ وقت کے پیغمبر ہیں، تو پھر ہدہد نے دیکھا تھا نا کہ وہاں شرک ہو رہا ہے، تو آ کے وقت کے پیغمبر کو کہا کہ یہ شرک کیوں ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تبھی تھا کہ جب لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہوگا، جب ہر آدمی کی زندگی کا یہ مقصد بن جائے گا، تو پھر وہاں کے پرندے بھی اللہ کی نافرمانی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں یہ وطن عزیز دیا، ہمیں اس ہندوانہ رسم و رواج سے نکلنا پڑے گا، ہمیں ان کے کلچر، ان کی ثقافت کی نفی کرنا پڑے گی۔ مسلمان کا ایک اپنا کلچر ہے، اس کی ایک اپنی تہذیب ہے، اس کی ایک اپنی پہچان ہے، اس کا ایک اپنا روب ہے، اس کا ایک اپنا دبدبہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس وقت بنی اسرائیل کو نجات دی فرعون سے اور فرعونیوں کے مظالم سے، تو اللہ نے یہ کہا تھا ہم تمہیں آزادی تو دے رہے ہیں، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، ہم دیکھیں گے تم عمل کیسے کرتے ہو، اس آزادی کے مقصد کے اوپر قائم رہتے ہو کہ نہیں رہتے۔ اللہ نے یہاں پہ تعملون کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ نہیں کہا تصنعون تم کیا کرتے ہو، تفعلون تم کیسے فعل کرتے ہو۔ کیوں؟ تصنعون تفعلون اور تعملون کے اندر فرق ہے۔ تصنعون تفعلون کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو کرنا، وہ چاہے غیر ارادی طور کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ تعملون کا معنی ہوتا ہے کہ جو تم مقصد لے کے نکلے ہو، پھر اس مقصد کے لیے ہر قسم کی جد و جہد کرو، تا حال کہ تمہیں اگر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو پیچھے نہ ہٹو۔ تو بھائی اللہ نے جب ہمیں آزادی دی ہے تو یہ ہمارا امتحان ہے اس دور کے اندر کہ ہمارا نفاذ ہماری زندگی کے اندر لا الہ الا اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور کے اوپر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جزوی طور کے اوپر ہم مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، جزوی مسلمان ہیں، مکمل اسلام کا دعویٰ ہم نہیں کر رہے کیونکہ ہماری زندگی کے اندر مکمل اسلام ہے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ ہم مکمل طور کے اوپر مسلمان ہوں، اور اسی ریاست کو جو الگ ہم نے حاصل کی اس لیے کیا تھا کہ ہماری زندگی کے اندر لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہو، اور اس کا طریقہ قرآن میں موجود ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ لوگوں تم اگر اللہ کی محبت کو، اگر تم اللہ کی مدد کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے پیغمبر کی اتباع کرو۔ اتباع میرے پیغمبر کی ضروری ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اتباع کرنا، اطاعت کرنا، پلس محبت ہے۔ اطاعت میں کیا ہوتا ہے؟ مثلاً کسی چیز کا کوئی آدمی بڑا حکم کرتا ہے یہ کام کرو، وہ کر گزرتا ہے۔ محبت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس سے میری محبت ہے مجھ سے ناراض ہو جائے، وہ اس کے اشارے کا پابند ہوتا ہے، وہ زبان سے کوئی حکم سننے کے لیے بھی نہیں، وہ کہتا ہے میرے پیغمبر نے یہ کہہ دیا بس کہہ دیا، میں اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو آج ضرورت بھائی اسی بات کی ہے، خوشی ہے، رونا الگ بات ہے، ہاں جی اس آزادی پاکستان کے دن کو منانا الگ بات ہے، لیکن سوچنا بھی تو یہ ہے کہ ہم نے کس مقصد کے لیے اس وطن کو حاصل کیا تھا۔ کیا ہماری زندگیوں کے اندر لا الہ الا اللہ ہے؟ کیا ہمارے عدالتوں کے نظام کے اندر لا الہ الا اللہ ہے؟ کیا ایک عام آدمی کے اندر لا الہ الا اللہ ہے؟ ہاں جی ہم واقعات پڑھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کے، ہم واقعات مثالیں دیتے ہیں حضرت عمر فاروق کے دور کی، لیکن اپنے ایمان کو نہیں ٹٹولتے کہ ہمارا ایمان کس زاویے کے اوپر ہے۔ تو بھائی آج ضرورت ہے اس بات کی کہ خدا کی قسم مسلمان کی کامیابی اور ہر پاکستانی کی کامیابی لا الہ الا اللہ کے نفاذ کے اندر ہے، اور باقی رہی دشمن کے ارادے کہ وہ اس وطن کو ختم کر دیں، ہاں جی وہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر اسلام کو مٹا دیں، یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے، کیونکہ اس کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ ہے۔ جب تک دنیا ہے پاکستان رہے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا تب تک قائم ہے جب تک ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہو۔ تو جس وطن کو ہم نے لا الہ الا اللہ کے لیے لیا ہے، یقیناً اس وطن کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ لاکھ پالیسیاں کر لیں، جتنا مرضی منصوبے بنا لیں، ہاں جی کشمیر کے اوپر ظلم و ستم کر لیں، جو مرضی کر لیں، یاد رکھو اگر نقشہ منظور نہ بھی ہو، کشمیر ہمارے دلوں کے اوپر نقش ہے، نقشوں کو مٹایا جا سکتا ہے، دل کے نقش کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ مسلمان جہاں بھی ہیں ہم ایک جسم کی مانند ہیں، المؤمنون کرجل واحد، ہم ایک جسم کی مانند ہیں اور تم ہمیں الگ نہیں کر سکتے۔ تو آج بھی خلاصہ صرف یہی ہے
کہ خدا را سب سے التجا و درخواست ہے کہ ٹھیک ہے منائیں، یہ خوشی کا دن ہے، لیکن ہم نے منانا بھی غیروں کے طریقوں کے اوپر جس سے ہماری جان چھوٹی۔ ہاں جی، تو پھر کب ہمارے اس کلچر سے، ثقافت سے جان چھوٹے گی؟ تبھی چھوٹے گی کہ جب ہم قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے اور سمجھیں گے کہ ہم نے اس وطن عزیز کو کیوں لیا تھا، کیونکہ وہ مقصد کوئی معمولی مقصد نہیں۔ دنیا قائم لا الہ الا اللہ سے ہے، ہمارا وطن قائم لا الہ الا اللہ سے ہے، انسانیت کا وجود قائم لا الہ الا اللہ سے ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر یہ نہ آیا، بظاہر مسلمان ہوں گے لیکن پریشان رہیں گے۔ ہماری ترقی، ہماری کامیابی، ہماری فلاح اسی کے اندر ہے کہ ہم وطن عزیز کے مقصد کو زندگی کا مقصد بنائیں اور اپنے رب سے کہیں کہ یا اللہ میری وطن سے محبت اتنی ہے کہ میں تجھ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میری موت بھی مقصد پاکستان کے اوپر آئے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ آپ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ اور جس کی زبان کے اوپر آخری کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہے، داخل الجنہ، یقیناً وہ جنت کے اندر کامیاب ہوگا۔ تو بھائی اتنے خوبصورت مقصد کے لیے ہم نے اس وطن کو لیا ہے، تو اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہو۔ ہاں جی، صرف پاکستان ہی نہیں، جہاں بسنے والا مسلمان ہے اس کی کامیابی لا الہ الا اللہ کے اندر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔